ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں شبر زیدی صاحب, سینئر اکانومسٹ اور پارٹنر ایٹ فرگیوسنز, اور حکومت کے مشیر, اور حکومت کے کافی زمانے سے مشیر, اور ان کی باتیں بھی اب سنی جاتی ہیں. ہوپ فلی سر آپ کا ویژن آف پاکستان اٹس ٹرولی مطلب اٹس سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو وداؤٹ اینی سارٹ آف جوکس. ایک فائنانس منسٹر ہیں ایک حکومت کے, امریکہ بہادر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا مسئلہ ہماری پارلیمان ہے. تو کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس پارلیمان کا حصہ ہے, پارلیمنٹ کا حصہ سینٹ کے تھرو ہیں. ہاں جی, حصہ ہیں. مطلب یہ اچھا مذاق ہے. مذاق نہیں, دیکھیں لیٹ اس بی کلیئر آن دس. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے, میرا ویو ہے کہ پارلیمنٹ آج ٹیکسیشن میجر کے اوپر کلیئرٹی نہیں رکھتی. میں یہ کسی پارلیمنٹ کی توہین نہیں کرا, کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کو ایک کلیئرٹی چاہیے کہ کیا میجرس ہیں جس کے تحت پاکستان میں ٹیکسیشن کرنی ہے. اچھا, پارلیمنٹ اور یہ قصور دونوں کا ہے. منسٹر صاحب نے بھی ان کو شاید ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں پارلیمان سے. جی, اور پارلیمان یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے. پارلیمان میں وہ تعلیم چاہتے ہیں. ایک تعلیم نہیں کہتے, ایک پارلیمان کے اندر ٹرسٹ گیپ ہے. جی, پارلیمان کو بھی ٹرسٹ گیپ ہے. جس طرح عوام کو پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے, اس طرح پارلیمان کو شاید گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں نا منسٹر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان ٹیکس لگانا نہیں دیتی ہمیں. یہی کہہ رہے ہیں نا. آپ کتنے پارلیمنٹیرین سے ملے ہیں؟ میں اتفاق سے بہت پارلیمنٹ سے ملا ہوں. نہیں قابل والے پارلیمنٹیرین نہیں, وہ جو بیک بینچ پارلیمنٹیرین. میں تھوڑا سا ایک اور بھی بتا دوں, پارلیمنٹیرین قابل دنیا میں کہیں نہیں ہوتے بہت زیادہ. یہ بھی ہماری ایک مس نومر ہے. اب انگلش پارلیمنٹیرین کو دیکھیں تو وہ کوئی بہت زیادہ کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں ہوتے. پارلیمنٹ میں عام آدمی الیکٹ ہو کے آتا ہے. مگر ایک پارلیمان کو ایک گائیڈنس دی جاتی ہے کہ صاحب اکنامک پالیسی یہ ہونی چاہیے. میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی ساتھ بات نہیں کر رہا, میں ایک بیسک لیول آف انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں ان کی بیسک انٹیلیجنس ڈینائی کروں, دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. پلیز یہ ہم لوگ, یہ ہماری غلط فہمی ہے. میں نے ابھی پارلیمنٹری کے ساتھ پروگرام کیا لاسٹ ویک اس جگہ پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نالج بری نہیں ہے, ویری ریزنیبلی نالجیبل. بٹ پرابلم یہ ہے, دیکھیے فرق تھوڑا سمجھیں, ان کو عوام کے سامنے جانا ہے. آج پارلیمنٹرین اگر یہ ایگری کرے آج کہ اس نے پیٹرول پرائز بڑھانی ہے, تو وہ جب باہر نکلے گا تو لوگ اس کو ماریں گے. سر یہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا کے جیتا ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو سمجھا کے جیتے. نہیں, دیکھیں دو چیزیں نا, کیونکہ آج جب وہ واپس جائے گا تو پیٹرول پرائز بڑھائے گا, تو جو مرضی اکنامک انڈیکیٹر ہوں عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. تو وہ آج پبلکلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیٹرول پرائز بڑھے گی. تو ہم ایک نیشنل ایلوژن میں رہ رہے ہیں. ہمیں ایک نیشنل پالیسی لانی ہے کہ پہلے یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ پارلیمنٹ, یہ گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ, یہ ایڈوائزر کچھ نہیں کر سکتا. آج بیلنس شیٹ ایسی ہو گئی ہے, آج پاکستان کی فائنینشیل شکل ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ایسپرین کی نہیں سرجری کی ضرورت ہے. صحیح, بہت برے حال میں ہے. سرجری چاہیے, ہاں بہت برے حال میں. کیا سرجری؟ سب سے بڑا جو آپ سرجری کریں گے ہماری معیشت میں, وہ کیا کریں گے؟ سب سے بڑی سرجری یہ کریں گے کہ تمام ایسٹ اور انکم کو ڈاکومنٹ کریں گے. کیسے مطلب وہ کھڑکیاں بند کریں گے جن کے تحت یہ انکم وائٹ ہوتی ہے. جس طرح پاکستان میں 3.5 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہیں, 3.5 کروڑ, اور تقریباً 3 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہیں, اور 22 لاکھ ایسیسی ہیں. تو وہ باقی سارے جو ہیں وہ انڈر دا ٹیکس نیٹ سمجھے جاتے ہیں. وہ نہیں, وہ تو کسی کے نیٹ میں نہیں ہے نا جی. کسی نیٹ میں نہیں. تو بینکرز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ 3.5 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہیں, یہ بھی تو کسی کے ہیں. یہ بھی تو کسی کے ہیں نا. اور یہ جو ہر گھر جو ہے اس کے سامنے 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ بھی تو کسی کی ہیں. دیکھیں, یا تو گاڑی آپ ایک طریقے سے, یہ گھر بھی کسی کے ہیں. ہاں, گھر بھی کسی کے ہیں. اور تو یہ گھر گن لیں اور ان گاڑیوں کو ریکارڈ پہ لے آئیں. خدا نہ خواستہ یہ نہیں کیا تو کہیں یہ ایسا انقلاب نہیں ہے کہ وہ گاڑیاں اور گھر جلا دی جائیں. صحیح. تو یہ دیکھیں, یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ پھر یہ اتنی ڈسپیرٹی ہو جائے گی کہ پھر وہ ایسٹ رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو آج جن کے پاس ایسٹ ہیں ان کے لیے بھلائی کے لیے, ان کو اگر ایسٹ رکھنا ہے اس ملک کے اندر, تو اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں جی پاکستان میں ان ٹیکس ویلتھ رکھ لوں گا. تو لوگ اس کو آ کے اس کی سیکورٹی اور اس کا جو ہے نا وہ, اب یہ اس کا تعلق وارنٹ ہے, بندوق کے زور پہ سیکورٹی ہو جائے گی. کتنی بندوق رکھیں گے سر, کتنی سیکورٹی رکھیں گے سر؟ یہ غلط فہمی نکال دیں کہ سر بندوق کے زور پہ سیکورٹی گارڈ, سر سیکورٹی گارڈ مار دیں گے آپ. جی سر, آپ سیکورٹی گارڈ کیا آپ سمجھتے ہیں سیکورٹی گارڈ سے آپ کی پراپرٹی سیف گارڈ ہو جائے گی؟ نہیں, میں آپ کو ایک سینیکل ویو دے رہا ہوں. اس لیے کہ سر میں نے ایک اور اکانومسٹ صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کرنا کیا ہے اس حکومت کو کہ این ٹی این کو ایک اسٹیٹس سمبل بنانا ہے. لیکن سر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں ایگری کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں لاہور میں ایک صاحب ہے, ان کے گھر کے آگے اپنا 19 نمبر لکھا ہوا ہے.
اچھا آپ جو ہے نا کنال پہ آئی ایگری ود، اس میں لکھا ہوا ہے نام اور لکھا ہے انٹین نمبر. اچھا تو وہ صحیح وہی کانسیپٹ ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ سمجھیں وہ چور ہیں تو آپ جا کے چیک کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ چور نہیں. اس کا ایک بیچارے کا ویو ہے, وہ اچھا آدمی ہے, آئی نو دیٹ مین. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک پاکستان ایک 18 کروڑ لوگ, اور میں پھر آپ کہتا ہوں پاکستانی عام آدمی ایون میجورٹی بہت ریزنیبل لوگ ہیں آج. اور میں یہ بھی کہتا ہوں پارلیمنٹری بھی ریزنیبل لوگ ہیں, وہ کراچی کے باہر رہتے ہیں. نہیں ہر جگہ کے. سوال یہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز اس ملک کے اندر کبھی اکنامکس نہیں رہی ہے. آپ نے ان کو ایسے چکروں میں لگایا ہے کہ انہوں نے معیشت کو ایک سیکنڈری سبجیکٹ سمجھا ہے. میں نے آپ کی پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے آپ پوری پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ بتا دیں, جب سے نئی پارلیمنٹ آئی ہے اس کو 3.5 سال ہو گئے, اس کی پوری ڈیبیٹ میں کتنا ٹائم معیشت کو دیا گیا ہے اور کیا اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ نے پریزنٹ کی ہے پارلیمنٹرین کو. زیادہ امپورٹنٹلی معیشت کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر سیاست کتنی کری ہے اور معیشت کی بات کتنی کری ہے. اور کیا اسٹیٹ بینک گورنر نے یا پلاننگ کمیشن والے نے کبھی پارلیمنٹ کو بریفنگ دی؟ کیا انہیں بتایا آ کے کہ میرے حالات کیا ہیں؟ شفیق شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹرین رکاوٹ ہے, تقریر کرنا الگ بات ہے اور پارلیمنٹرین کو گراؤنڈ ریئلٹیز سمجھانا اور بتانا اور اس پہ ایک ان ڈیپتھ ڈبیٹ کرنا الگ بات ہے. تو یہ ڈسکارڈ, یہ جو ہے نا کہ پارلیمنٹ کو ڈسکارڈ کر دیا جائے, یہ غلط بات ہے. صحیح. شمر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اپنا سارا جو بہترین کام کیا, آپ کی نظر میں آپ کا جو بیسٹ ورک تھا, وہ جمہوریت میں کیا یا ایک عامر کے ساتھ؟ دیکھیے میں ایڈمٹ کروں گا کہ عامر کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ عامر کے ساتھ کام کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے. فوجی کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ فوجی کے ساتھ سب سے آسان ہے, سب سے زیادہ آسان ہے. مگر انفارچونیٹلی جب ہم نے مشرف کے ساتھ سروے کیا, آئی واز این ممبر آف دا ٹیم جس نے سروے کا شروع کیا تھا. کس چیز کا سروے؟ فائنینشیل کا یاد نہیں ہے, مشرف صاحب آئے تھے, ایک سروے ہوا تھا, یاد ہے؟ سروے فارم ہر ایک کو بٹے تھے. وہ سروے تو ہو گیا, مشرف صاحب بھی اس سروے کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. لیکن ٹریجڈی یہ تھی کہ مشرف صاحب نے سروے تو کرا دیا, سروے فارم بھی بن گئے, موئی جعفری کے ایسٹ بھی کاغذ میں لکھ کے آ گئے, مگر اس سے پوچھا نہیں گیا مجھے جعفری سے کہ بھائی اب سروے فارم کو کیا استعمال کیا کرنا ہے. تو وہ زیادہ بڑی ٹریجڈی تھی, وہ زیادہ بڑی تھی. آدھا کام کر دیا, ہاف ڈن. نہیں, وہ تو انہوں نے تو مطلب میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ریٹ آف گورنمنٹ کو تباہ کر دیا اس ملک کے اندر. کہ اگر فوجی گورنمنٹ سروے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا. یعنی آپ یہ مانتے ہیں ایز اے ٹیکنوکریٹ, اگر آپ کو کبھی بنایا جائے ایز اے ٹیکنوکریٹ, ابھی بھی آپ مطلب ٹیکنیکل ایڈوائزر ٹو دا ڈیموکریٹس ہیں, تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ناٹ دا بیسٹ؟ میں تھوڑا سا آپ کو نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں تھوڑا سا آپ کو میرا تجربہ اس وقت الٹا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ٹیکس امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, وین یو ور ان پاور, یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں, سروے اس وقت ہوا جب مشرف صاحب ماشاء اللہ میں لگتے تھے. صحیح. ابھی 2002 کا الیکشن نہیں ہوا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے باوجود 2002 کے الیکشن سے پہلے بھی وہ سروے کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. صحیح. اس کی کیا وجوہات ہیں میں اس سے نہیں جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں آج کہ اگر پولیٹیشینس چاہیں اور وہ سمجھیں تو وہ ڈاکومنٹیشن میں زیادہ سے کر سکتے ہیں بنسبت آرمی مین کے. صحیح. اس لیے کہ پولیٹیشین جتنا مرضی بھی برا ہو وہ عام سے قریب ہوتا ہے, وہ پاور سے کام نہیں لیتا, وہ بیوقوف بنا کے کام نہیں, بیوقوف کہہ لیں اس کو, پرسویشن کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ کم از کم اس بازار کو جانتا ہے. پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل. نہیں, سیکنڈلی دیکھیں, جو آدمی جوڑے بازار سے الیکٹ ہوگا, ستر منڈی سے الیکٹ ہوگا, جو گجرانوالے سے الیکٹ ہوگا, اسے پتہ ہے گجرانوالے کا بازار کدھر ہے. صحیح. چوری بھی کرے گا تو پتہ تو ہے کہ چوری, یہ انفارچونیٹلی فوجیوں کا مسئلہ ہے, انہیں آدھی باتیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے, تجربہ میرا دونوں گورنمنٹس کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کہ اپنے بہت زیادہ پرابلم ہے. گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ پرابلم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کے یہاں ڈیسیژن میکنگ اتنی سلو ہو جاتی ہے. ٹو مینی کوکس. نہیں, ان کے یہاں اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیسیژن لیتے ٹائم نکال دیتے ہیں. صحیح. اس جمہوریت میں جس کا میں سپورٹر ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرابلمز ہیں, جس کی سرجری کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سرجری ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سرجری ہم نہیں کریں گے, ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ کریں. ابھی مجبور نہیں ہوئے؟ میرا خیال ہے اگلے سال ہم مجبور ہو جائیں گے. کس طرح مجبوری کا کیا؟ دیکھیں, جو 2012-13 کا میں بجٹ دیکھ رہا ہوں نا, دیکھیے پرابلم جو آنے والی ہے وہی آنے والی ہے. اس حکومت کو 2012-13 کا بجٹ بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اب تو ایک بجٹ تو آ رہا ہے نا. اچھا, یہ تو آ رہا ہے نا. تو کیا 11-12 کا 11-12 کا آ رہا ہے نا. 11-12 کی بات کر رہا ہوں میں. 11-12 کا جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کوئی بھی ایسا ٹیکس میجر ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گا جس میں انڈائریکٹ ٹیکس لگائے جائیں. صحیح ہے. RGST انکلوڈیڈ, اینی انڈائریکٹ ٹیکس وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا, انکلوڈنگ پیٹرول پرائسز. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کیپیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ڈیٹا نہیں ہے. اچھا نہیں, اور اس میں جو لگانے والے ہیں انکلوڈنگ FBR,
وہ بھی حصے دار ہیں کیونکہ وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں. یہ ان میں سے بھی بے شمار لوگ کاروباری ہیں. یہ کہنا کہ وہ فرشتے ہیں یہ بھی اب ایک نئی بریڈ ہے کہ یہ تو ایک الگ ایشو ہے نا کہ وہ رشوت لیتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی ریل اسٹیٹ کا کاروبار چل رہا ہو. بالکل, وہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہا ہو. ہاں, تو یہ تو اب جو مشینری آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ لگانا میں ایک بہت مشکل کام ہوگا. اس لیے میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے بھی کہا تھا کہ اب شاید ہمیں نیشنل گورنمنٹ تو بنے یا نہیں بنے مگر نیشنل اکنامک پالیسی بنانی پڑے گی. بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ, بنانی پڑے گی تو مجھے پتہ ہے, بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں سر, میرا بھی اتنا انٹرسٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 2011-12 تو شاید یہ گزار لیں. جی 11-12 شاید یہ گزار لیں اور اسی چکر میں کچھ تھوڑا بہت 19-20 کر کے گزار لیں, مگر 12-13 میں آ کے ہم وہاں کھڑے ہوں گے جہاں چاہے حک یا بخرک نیشنل اکنامک پالیسی بنانی پڑے گی. زید صاحب ایک بات بتائیے سر, ان کا اگر 12-13 والا بجٹ والا زمانہ ہے تو ان کا آخری سال ہوگا. جی آخری سال. ابھی ویک ہو چکے ہیں وہ, اور مزید ویک ہوئے ہوں گے, وہ یہ ڈیسیجن لے سکیں گے. پہلی بات تو کہ یہ بات یاد رکھیں گے کبھی بھی مضبوط تو کبھی کسی پہلے دن بھی نہیں تھے. تھوڑے بہت تو تھے. نہیں سر نہیں تھے, یہ بھی غلط فہمی ہے. کمپیریٹیولی تو بلکہ میرا خیال ہے آج زیادہ مضبوط ہیں. اچھا, اس لیے زیادہ مضبوط ہیں آج کہ ایک یہ کم از کم نیشن ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اب ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے, کمپلیٹ ہونا چاہیے لوگوں کو. جی یہاں پرابلم پڑ گیا ڈلیوری کا. صحیح, ڈلیوری کا پرابلم پڑ گیا. مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ چاہے یہ ہو یا کوئی اور کولیشن ہو یا کوئی گورنمنٹ بھی ہو, اس وقت ریڈیکل ٹیکس اسٹیپ لینے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. صحیح, اسی لیے تیار نہیں ہے نا سر, اس لیے کمزور ہے. نہیں کمزور نہیں ہے, میرا اس پہ تھوڑا سا ویو ہے, کمزور نہیں ہے. میرا اپنا ویو ہے کہ وہ گریوٹی اور پرابلم کو سمجھ نہیں رہے. وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وار آن ٹیرر, فلڈ, افغانستان کی وار, کرزئی, عراق, ایران, مولن ایشو ہے. یہ ایشو نہیں ہے. یہ میرے حساب سے سیکنڈری ایشو ہیں. بنیادی ایشو یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی ٹیکس کی ریٹ اس ملک میں ختم ہو گئی ہے. آپ اگر مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے پاس منٹ رہ گیا ہے بریک میں, اس کے بعد مجھے آپ سے کافی اہم سوال ہے. مجھے ایک بات بتائیے اس 1 منٹ میں, آپ مجھے سمجھا دیا, آپ اگر ایک آدمی جس کو معیشت سے نہ کوئی دلچسپی ہے نہ اس کو نیومیرکلی کوئی اسٹرینگتھ ہے, آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے کہ ٹیکس کیا چیز ہے؟ اس طرح سمجھائیں گے ٹیکس کے, میں ڈائریکٹ ٹیکس نہیں سمجھا سکتا اس کو, صرف انڈائریکٹ ٹیکس نہیں سمجھا سکتا. ڈائریکٹ ٹیکس یہ ہے کہ امیر آدمی ٹیکس دے, اس سے غریب آدمی کی بھلائی ہو. اور اگر اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ وہ امیر ہے غریب کے مطابق, نہیں, وہ تو ایک سلیٹ ہوتی ہے نا ٹیکسیشن. انفارچونیٹلی انڈائریکٹ ٹیکس کو ٹیکسیشن میں شامل نہیں کرنا چاہیے. آپ انڈائریکٹ ٹیکس سمجھا سکتے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکس جو آپ کو قیمتوں میں لے آتا ہے وہ ٹیکس کی بدترین شکل ہے. صحیح, جو بہت ساری ہے, جو ہمارا میجورٹی ٹیکس ہے. صحیح, ٹیکسیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ایک رچ آدمی ہوں تو میں کنٹریبیوٹ کروں. رچ جو ہے پاکستان کے حساب سے 25,000 روپے مہینے سے زیادہ, میں جو بھی لمٹ رکھوں کہ رچ آدمی آج لمٹ ہے 25,000 روپے کنٹریبیوٹ کرے غریب آدمی کی بھلائی کے لیے. یہ ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے, یہ عدل کا سسٹم ہے. اور غریب آدمی کے اندر سیاستدان شامل نہ ہو. نہیں, کوئی بھی دیکھیں ایشو ہے ٹیکسیشن کس لیے آئی تھی. ٹیکسیشن آئی تھی کہ گورنمنٹ چلے. گورنمنٹ کیا کرنے کے لیے آئی؟ گورنمنٹ کوئی اس لیے تو نہیں کہ رولر تو نہیں ہے, گورنمنٹ تو اس لیے آئی ہے نا کہ اسکول کالج بھلا کرے, نہیں چلائے. جی, یہی عادلانہ نظام ہے, یہی اسلام کا نظام ہے, یہی امریکہ کا نظام ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ ایک سرٹن کنٹریبیوشن کرے کہ غریب طبقے کو سپورٹ ملے. اچھا زید صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے جو وہ سارے ریفارم میجرز ہمیں بتائے تھے اس کے اندر آپ نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ ٹیکس ریٹ اور بڑھا دیں, آپ نے بس یہ کہا تھا کہ بیس بڑھا دیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا امیر طبقہ غریب کی مدد کرے, تو مجھے تو آواز یہی آتی ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہ تھوڑا زیادہ. نہیں, یہ بات نہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو ٹیکس نہیں دے رہا, جی میرا مقصد ہے ہمیں نظر آ رہی ہے نا عمارت جو ہمیں, دیکھیں جس آدمی کے پاس آج میں سویک میں آیا ہوں نا, تو مجھے سویک والے کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے کہ کم از کم رکشے والے کو رکشے سے اچھی بس مل جائے. اچھا, اس کو اس طرح آسان, آج بس میں آ رہا ہے نا وہ بس بہتر ہو جائے, اس کی بس ایئر کنڈیشن ہو جائے. مجھے اتنا کنٹریبیوٹ کروں میں کہ وہ جو بس میں آ رہا ہے اپنا فرض پورا کر کے ان کا. صحیح, یہ سمپل لاجک ہے. صحیح زید صاحب, اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے, ہمیں اس وقت ایک بریک لینی ہے. ویوز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے, آپ SMH@cnbcpakistan.com پہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.